ہماری دنیا میں وہ اشخاص جو یہ کہتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دن برابر ہے، وہ غلطی پر ہے، کیونکہ اگر تمام کے تمام دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر برابر ہے تو پھر سورۃ الجمعہ جمعہ کی فضیلت پہ نازل ہوئی، اور جمعہ کے دن کے لیے قرآن و حدیث میں بے شمار تلقینیں موجود ہیں۔ کوئی ایک ایسی آیت مجھے سوموار کے لیے دکھائیں، منگل کے لیے دکھائیں، بدھ کے لیے دکھائیں، جمعرات کے لیے دکھائیں، جس میں منگل بدھ سوموار یا کسی دن کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہو سوائے جمعۃ المبارک کے۔ جمعۃ المبارک تمام ایام کا سردار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو خاص برکتوں سے، خاص فضیلتوں سے منور کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمام مسلمانوں کو کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ کے دن اپنے کاروبار کو، مشاغل زندگی کو اور اپنی روز مرہ کی مصروفیات کو ترک کر کے آ جائیں اور جمعہ ادا کریں، اور جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد بے شک وہ واپس اپنے کاروباروں پر لوٹ جائے، لیکن جمعہ کے دن آپ کو جمعہ کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا۔ اس کا حکم اللہ نے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جمعۃ المبارک کے دن فرشتے تمام مساجدوں میں نازل فرماتے ہیں، اور جو احباب اور جو اشخاص جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے وقت پر آ جاتے ہیں، اللہ کے وہ فرشتے ان افراد کے لیے بخشش کی، مغفرت کی اور درجات کی بلندی کی دعا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یوں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوا اور وقت پر جمعے کی ادائیگی کے لیے آیا، اللہ تعالی اس کو ایک عدد اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص اس کے بعد آیا، تھوڑا لیٹ آیا، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی اس کو جمعہ کی نماز ادا کرنے پر ایک گائے قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو شخص اس سے لیٹ آیا، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی اس کو ایک بکرا اور ایک بچھڑا ذبح کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں، اور جو اس سے لیٹ آیا، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی اس کو اللہ کی راہ میں ایک مرغی ذبح کرنے کا، قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو سب سے آخر میں آیا، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک عدد انڈا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جمعے کے خطبے کا ٹائم ہو گیا۔ پھر جو آیا وہ اس
انڈے کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا۔ اور جو فرشتے رجسٹر اٹھا کر لوگوں کے لیے جمعے کی ادائیگی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کے لیے جمعے کی ادائیگی کو لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے رجسٹر بند کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ لہذا وہ لوگ جو جمعہ کے دن یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی مولانا صاحب بیان فرما رہے ہیں، ابھی مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اور میں ذرا ٹی وی دیکھ لوں، میں ذرا گپے ہانک لوں، میں ذرا دیگر مشاغل سے فری ہو لوں، یا میں تھوڑا آرام کر لوں۔ اور سردیوں میں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے تو اندر بیٹھنے سے ٹھنڈ لگے گی، لہذا بہتر یہی ہے کہ گھر کے صحن میں تھوڑا دھوپ لے لوں، اور جب مولانا صاحب کا بیان ختم ہونے لگے گا، خطبہ شروع ہونے لگے گا، تو میں گھر سے باہر نکل کر مسجد میں جاؤں گا۔ ان تمام اشخاص کے لیے یہ حدیث ہے کہ جب وہ مسجد میں خطبے کے وقت داخل ہوتے ہیں، فرشتے اپنے رجسٹر بند کر کے واپس چلے جا چکے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ ایسی مشقت کا، ایسے اپنے آپ کو وبال میں ڈالنے کا کہ آپ کاروبار بھی ترک کریں، آپ مصروفیات بھی ترک کریں اور آپ وقت پر نہ پہنچے اور مسجد سے باہر بیٹھ کر انتظار کرتے رہے، اور جب پھر خطبے کا وقت ہو اور آپ تشریف لے آئے اور نتیجہ یہ نکلے کہ آپ کے لیے رجسٹر بند ہو گئے، تو وہ ساری کی ساری محنت پہ تو پانی پھر گیا۔ تو جمعے کا دن انتہائی فضیلتوں والا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا، اور اس دن کی وساطت سے امت مسلمہ کو عموماً علماء کرام نصیحتیں کر کے دین کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا۔ کس سے بھائی؟ من الخوف، ڈر سے، والجوع، رزق سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو آزماؤں گا۔ اب ایک نوجوان ہے، اگر اس کو کہا جائے کہ یار ایسا کرو کہ تم یہ جو پینٹ شرٹ اور یہ وہ ایڈوانس ماحول میں ممی ڈیڈی انگریز کا بچہ بن کے پھر رہے ہوتے ہو، تھوڑا سا دین کا غلبہ بھی اپنی شخصیت پر لے آؤ، تو کیا کہے گا؟ یار میرے جو سسرال ہے ان کی ایک شرط ہے کہ لڑکا جو ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑی معاشرتی برائی ڈر، یہی تو اللہ کہہ رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میدان جہاد کا ڈر ہے، اس سے مراد جہاد میں نفس کے لوازمات کا ڈر بھی ہے، جہاد بالقلم میں موجود تمام لوازمات کا ڈر بھی ہے، اور اس سے مراد معاشرتی جہاد بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ آزمانا چاہتا ہے اور آپ دنیاوی معاملات کے خوف سے، چاہے وہ بڑے کا خوف ہے، چاہے وہ مال کا خوف ہے، چاہے وہ رزق کا خوف ہے، چاہے وہ مال و دولت کا خوف ہے، چاہے وہ جائیداد کی تقسیم کا خوف ہے، کہ اگر بچے کو کہا جائے کہ مہربانی کرو آپ کا ابا جان یہ کر رہا ہے، اس کو منع کرو، تو بیٹا کہتا ہے یار میں اپنے باپ سے بات کروں گا تو مجھے جائیداد سے محروم کر دے گا، میں اس کے سامنے کیوں ٹکراؤ کی پوزیشن میں آؤں، میرا باپ تو بہت غصے والا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا رزق کی کمی سے، ڈر سے، اور دیکھوں گا کیا تم مسلمان ہو یا نہیں۔
سبحان اللہ. اب اس کو اگر ہم اپنے موجودہ دور میں امپلیمنٹ کریں، عموماً دیہاتی ایریا کے لوگ مثالیں زیادہ سمجھتے ہیں. جب سلطان محمود غزنوی انڈیا میں آیا، سارے ہندو تھے، اور اس نے جب لاہور پر چڑھائی کی اور کچھ دن رہ کر واپس گیا اور اپنے دربار کو غزنوی میں سجایا اور علماء اور مشائخ کو بلایا اور بلا کر کہتا ہے لاہور میں کفر ہی کفر ہے، لاہور کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے کباب تلے جاتے ہیں، یعنی ان کو مار کر ان کی بوٹیوں کے کباب بنائے جاتے ہیں. مسلمانوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے. جس ہندو بنیے کے ہاتھ میں کوئی چڑھتی ہے عزت، وہ اٹھا کے لے جاتا ہے. انتہائی برا حال ہے مسلمانوں کا، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیسے بار بار لشکر کشی کروں گا. یہ تو بہت بڑا ملک ہے. تو اسی دربار میں ایک بزرگ بیٹھے تھے جن کو شیخ محمد علی کے نام سے دنیا جانتی ہے. سبحان اللہ. شیخ محمد علی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سلطان محمود، میں تمہیں اپنا ایک شاگرد دیتا ہوں جو لاہور کی سرزمین پر جائے گا اور جا کر اسلام کی تبلیغ کرے گا، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ کئی کافروں کو مسلمان کرے گا اور اسلام کی اشاعت اور ترویج کا ذریعہ بنے گا. اور استاد شیخ محمد علی نے اپنے شاگرد محمد علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش کو آگے کیا. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ نہیں جانتے. کبھی لاہور گئے، داتا دربار پہ گئے؟ یہ اسی بزرگ کا حوالہ دے رہا. ان کے استاد کا نام بھی شیخ محمد علی ہے، اور ان کے جو بزرگ ہیں وہ ان کو بھیج رہے ہیں. کدھر بھیجتے ہیں؟ وہ لاہور کی طرف. وہ لاہور کی طرف کیوں بھیجتے ہیں؟ کہ وہاں پر خوف ہے، ڈر ہے، جان کا، مال کا، قتل ہونے کا، اور اپنے آپ کو مروانے کا. اور اپنے شاگرد کو نصیحت کی کہ محمد علی لاہور جانا اور جا کر لاہور کی گلیوں میں بھیک مانگنا، اور جو تم شام تک بھیک مانگ کر پیسے اکٹھے کرو، اس بھیک اور خیرات کے پیسے کو خود نہیں کھانا، اس کو غریبوں میں بانٹ دینا. تمہاری روٹی روزی کا انتظام اللہ خود کرے گا. اب شیخ محمد علی ہجویری المعروف داتا گنج بخش بڑے حیران، بڑے پریشان. لیکن استاد اور شیخ کا حکم تھا، چل دیے. لاہور میں بھیک مانگنا شروع کی. صبح سے لے کر شام تک بھیک مانگتے رہے، اور استاد کے حکم کے عین مطابق. اب ذرا دیکھیں نا کہ اللہ کیسے آزماتا ہے، کہ ویسے کھانے کا کچھ نہیں، جو بھیک مانگ اکٹھے کیے وہ بھی نہیں کھانے، وہ غریبوں میں تقسیم کیے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اللہ نے چند ہندوؤں کو بھیجا جنہوں نے آ کر آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا. تو مسکرائے اور کہنے لگے کہ
کہ میرے شیخ نے صحیح کہا تھا، اللہ نے خود بخود رزق کا اہتمام کیا۔ حالت اتنی بری کہ جس جگہ پہ ڈیرا جماتے بادشاہ وقت کہتا یہاں سے اٹھو۔ ہندو تھا، ظلم ستم کرتا تھا مسلمانوں پہ۔ ایک ماہ اگر لاہور کی ایک گلی میں بیٹھے ہیں تو اگلے ماہ لاہور کی اس گلی میں بیٹھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اسی دوران اللہ تعالی نے ہندو بادشاہ کے بیٹے کو مار دیا۔ قرآن میں آتا ہے وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ جب اللہ رزق کی تنگی سے، جان کی تنگی سے آزماتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر خوشخبری دیتا ہے۔ اب کسی نے اس بادشاہ کو کہا، ایک ہی بیٹا تھا اس کا، کہ وہ رو رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، میرا تو بیٹا مر گیا۔ تو کسی نے کہا کہ علی ہجویری کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ دعا شعا کرے، تیرا بیٹا زندہ ہو جائے۔ تو وہ بادشاہ علی ہجویری کے پاس آیا، اور علی ہجویری کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم جاؤ گے، دعا مانگو گے، میں اس مردہ شہزادے کو زندہ کروں۔ تو حضرت شیخ علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بھی بڑے ہیں، اور علی ہجویری حضرت عبد القادر جیلانی سے 100 سے 150 سال قبل ہے۔ حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کے سفر پہ گئے حج کرنے کے لیے۔ وہاں پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ دونوں بزرگوں کا آپس میں وظائف پہ ٹکراؤ ہوا تو معین الدین چشتی اجمیری نے جب اپنی معرفت کی نظر ڈالی تو عبد القادر جیلانی ہل گئے اور سوچنے لگے کہ جب شاگرد کا یہ حال ہے تو استاد کا کیا حال ہوگا۔ پتہ کروایا کہ یہ بندہ کون ہے۔ پتہ چلا کہ معین الدین چشتی اجمیری علی ہجویری کا شاگرد ہے۔ پوری زندگی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ہر سال 2 سفر کیے، ایک گیلان شریف کا جو ان کا اپنا آبائی وطن تھا، اور دوسرا حج بیت اللہ کا، یعنی حج پہ ہر سال جاتے تھے، ورنہ کبھی تیسرا سفر نہیں کیا۔ لیکن زندگی میں ایک سفر آپ کا لاہور کا ثابت ہے، جو آپ نے لاہور کا سفر کیا اور پھر جب لاہور نہر کے کنارے پہنچے تو مراقب ہو کر اجازت چاہی، اور علی ہجویری رحمت اللہ علیہ نے ان کو اپنے دربار پر آنے کی اجازت دی اور وہ گئے، اور وہاں پر 3 دن مراقب ہوئے، فرض نمازوں کے علاوہ ہر چیز وہاں قربان کیا۔ 3 دن بعد آپ کو حضرت علی ہجویری نے کشف کے ذریعے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت معین الدین چشتی 3 سال حضرت علی ہجویری کے پاس رہے، اور حضرت عبد القادر جیلانی صرف 3 دن میں فیض یاب ہوئے۔ میں اس بزرگ کی آپ کو عظیمت بتا رہا ہوں کہ وہ حلوے کھانے والا بزرگ نہیں تھا، وہ نذرانے لینے والا بزرگ نہیں تھا،
وہ صدقات بٹورنے والا بزرگ نہیں تھا، وہ صاحب عزیمت تھا، عزیمت پر چلنے والا تھا۔ اس دور میں جب جہاں مسلمانوں کے کباب بنا کر تلے جاتے ہو، وہاں آ کر اس نے اشاعت دین اور ترویج دین کے لیے کام شروع کیا تھا۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا، پیر ہوتا تو منٹ میں بھاگ جاتا۔ تو حضرت علی ہجویری بادشاہ کے ساتھ اس کے شہزادے کے کمرے میں گئے، اس کے اوپر یوں چادر ڈالی، دعا کی، اللہ نے اس کو زندگی دی۔ اور بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا اور عوام اور رعایا نے سنا تو کئی لاکھ ہندو اسی واقعے کے بعد مسلمان ہوئے، اور آج سارا کا سارا لاہور دارالاسلام ہے۔ یعنی لاہور کو اسلام کی روشنی سے منور حضرت علی ہجویری نے کیا۔ لیکن کیسے کیا؟ پہلے آزمائش ہوئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا۔ کس سے؟ خوف سے، ڈر سے، تمہاری جانوں کے ڈر سے، تمہارے رزق کی تنگی کے ڈر سے تمہیں میں آزماؤں گا۔ اور اگر تم آزمائش میں کامیاب ہوئے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو صابروں کے لیے بشارتیں ہیں، ڈرنے والوں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہے۔ تو اب تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً آزماتے رہتے ہیں، ذاتی زندگی میں بھی، کاروباری زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی، ہر زندگی میں اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ آیا کہ ہم کیا اللہ کی اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ واقعہ تو میں آپ کو ایک اور بھی سناتا، لیکن وقت کی قلت ہے، بات کو اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ ہماری زندگیوں کا جو تسلسل ہے، اللہ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جمعے کے لیے ہر چیز بند کر دو اور نماز ادا کرنے کے لیے آؤ، اور جب ادا کر لو تو پھر زمین پر منتشر ہو جاؤ۔ آپ اور میں بیٹھے، میرے جمعہ کے خطبہ سے پہلے آپ گنتی کر لیں کتنے لوگ ہیں، اور جیسے میں جمعے کا خطبہ شروع کروں گا پوری مسجد بھر جائے گی۔ اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے خطبے سے قبل فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، کوئی آئے نہ آئے اس کا جمعہ نہیں لکھا جاتا۔ ہم نے کیا آزمائش پوری کی؟ ابھی میں خطبہ دینے لگوں گا، عوام کا جم میں غفیر آ جائے گا۔ میں نے حدیث سنائی کہ حدیث رسول اللہ نے فرمایا، جو سب سے پہلے مسجد میں آیا اور آ کر جمعے کے لیے بیٹھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ان کی رزق میں برکت دے۔ پھر حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو سب سے پہلے آیا اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب دیتا ہے، جو لیٹ گائے، جو اس سے لیٹ بکرا، جو اس سے لیٹ مرغی، جو اس سے لیٹ انڈا، اور جو اس سے لیٹ فارغ۔ ہم سے تو ایک آزمائش پوری نہیں ہوتی، 7 دن کے بعد کہ ہم مسجد میں آ کر نماز جمعہ کو باقاعدہ حکم کے مطابق ادا کر لیں، اور جمعے کی برکتیں تو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دی۔ پہلے چھٹی جمعے کے دن ہوا کرتی تھی، ہر کام ہم کہتے تھے جمعہ کے دن کریں گے،
اب مولانا حضرات بھی کہتے ہیں اتوار کو پروگرام رکھتے ہیں، سارے چھٹی پہ ہوتے ہیں، چلو عوام بڑھ جائے گی۔ اب مولویوں نے بھی جمعے کو برکت والا دن بنانے سے چھوڑ دیا، جبکہ جمعہ کا دن تو بڑے برکت والا تھا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ تیرا پیغمبر جو ہے اس پر جو ذکر ہم نے نازل کیا ہے وہ اس کو کھل کر بیان کرتا ہے، ڈنڈی نہیں مارتا۔ وہ مولوی نہیں ہے جو مقتدیوں کے ڈر سے حلال حلال اور حرام حرام بتانا چھوڑ دے۔ یہ میرے پیغمبر کا وصف ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کھل کے بیان کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں عوام کو دیکھ کر علماء حضرات جلسہ اتوار کو رکھتے ہیں، جمعے کو نہیں رکھتے کہ عوام نہیں آئے گی۔ جمعے کی فضیلت میرے بزرگوں دوستوں کہاں گئی؟ تو آزمائش میں ہم فیل ہیں، ہر طرح کی آزمائش میں۔ کاروبار میں ہم فیل ہیں، ناجائز کاروبار کرنے میں ہم اول درجے پہ ہیں، بے ایمانی کرنے میں اول درجے پہ ہیں، خیانت کرنے میں اول درجے پہ ہیں، رشوت کر لینے میں اول درجے پہ ہیں، ملاوٹ کرنے میں اول درجے پہ ہیں، کمیشن لینے دینے میں اول درجے پہ ہیں، ادھر سے بھی کمیشن ماریں گے ادھر سے بھی ماریں گے، ڈبل کمیشن لے کر اپنے آپ کے پیٹ کو جہنم کے انگاروں سے بھرنے کے لیے اول درجے پہ ہیں۔ اور اگر ہم معاشرتی زندگی میں آ جائیں تو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اول درجے پہ ہیں، بیوی کو ذلیل کر کے اس پر ظلم کر کے اپنا نام بنانے میں اول درجے پہ ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کر کے بہن بیٹی کا حق کھان کر ہم اول درجے پر ہیں۔ اور پھر اگر معاشرتی زندگی میں کوئی ہمیں روک بھی دے کہ بندے کے بچے بن جاؤ تو اس کو برا بھلا کہنے میں بھی اول درجے پہ ہیں۔ اور اگر کوئی مولوی درس دے دے تو اس کو مسجد سے نکالنے پہ بھی اول درجے پہ ہیں۔ اے مولوی دی جرت کی میں ہوئی کہ سانو سود تو روکے، اے مولوی دی جرت کی میں ہوئی کہ سانو جھوٹ تو روکے، اے مولوی دی جرت کی میں ہوئی تم سانو نماز تو روکے۔ ہم ہر کام میں اول درجے پہ، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم مسلمان نہیں ہیں، مان جانا چاہیے۔ چنانچہ وقت اختتام پذیر ہوئے، اور میری آپ دوستوں بزرگوں سے یہ گزارش ہے، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق بنا لیں۔ جمعہ بڑا فضیلت کا دن ہے، اور اس کی فضیلت کو سمجھیں، ہر جمعے اس کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ جیسے اہتمام کیا کرتے تھے ویسے اہتمام کریں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے شریک ہوں۔ اور یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، اور اس اجتماعی عبادت کا جو ثمر ہے، جو فائدہ ہے، یہ کفار پر بہت وزنی ہے، اور دین کے ساتھ جڑنے کا طریقہ ہے۔ اور اپنی زندگیوں کو، اپنی تجارت کو، معیشت کو، سیاست کو، معاشرت کو، معیشت کو، ہر چیز کو، دکانداری کو، وکالت کو، استاد ہونے کو، استادی کو، جو بھی اینیمل ایلس کچھ بھی ہے، جس شعبے سے بھی آپ منسلک ہیں، اس کو اسلام کے مطابق بنائیں، اور جو چیز اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے برعکس ہے، اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا